بارہمولہ پہ بالکل ضلع بڑگام سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سطر کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید قاسم کاشانی۔ پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ ضلع پلوامہ کے کاکپورہ مارول علاقے میں ملیٹنٹوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ، 2 سیکورٹی اہلکار زخمی، علاقے میں تلاشی مہم جاری۔ لیفٹنٹ گورنر کی جموں کشمیر میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی، کل سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران اس بات کا کیا اظہار۔ شمالی کشمیر کے ہندواڑہ میں کووڈ ٹیسٹ کا دوسرا مرحلہ کامیابی سے حاصل، جبکہ دکانداروں سے کی گئی اپیل کی وہ نمونے کے لیے آئے۔ اور جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کی طرف سے کل ایک میٹنگ منعقد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ضلع پلوامہ کے کاکپورہ مارول علاقے میں آج ملیٹنٹوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان ایک جھڑپ میں فوج کے 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جبکہ تلاشی کارروائی جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے کاکپورہ مارول علاقے میں ملیٹنٹوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جبکہ انہیں فوری طور MI ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے بھرتی کیا گیا ہے۔ ایک فوجی افسر نے کہا کہ علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ فوجی افسر کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر کہ علاقے میں کئی ملیٹنٹ سرگرم عمل ہیں، اور اس دوران فوج کی ایک مشترکہ ٹیم نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور تلاشی کارروائی شروع کی، جبکہ اس دوران ملیٹنٹوں نے ان پر فائرنگ کی اور یہ سلسلہ فائرنگ کے تبادلے میں تبدیل ہوا۔ اس دوران 2 فوجی اہلکار گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے۔ فوجی ترجمان کے مطابق علاقے میں 2 سے 3 ملیٹنٹ کی موجودگی ہے۔ ابھی تک کسی ملیٹنٹ کو جاں بحق کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ تلاشی مہم جاری ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے کاکپورہ مارول علاقے میں ملیٹنٹوں اور فورسز کے درمیان جھڑپ کی عکاسی کرنے کے لیے فوٹو جرنلسٹ کامران یوسف کے ساتھ 2 دیگر صحافیوں کو پولیس اور فوج نے زدوکوب کیا ہے۔ واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کامران یوسف نے کہا کہ کاکپورہ کے SDPO اور اس کے ساتھ موجود پولیس اہلکاروں نے ان کا پیچھا کیا اور لاٹھیوں سے مارا پیٹنا شروع کیا، اور دیگر صحافیوں فیصل بشیر اور ریشی ارشاد کو بھی اس دوران مارا پیٹا گیا، جبکہ کامران یوسف کو شدید زخمی کی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں اس کی طبی امداد کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کل ایک بار پھر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کر کے جموں کشمیر میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ موصوف نے کہا کہ حکومت تاجروں اور یہاں کے عوام کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ادھر کل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کو تاجروں کی معاونت کے لیے رپورٹ بھی فراہم کی گئی، جو ذرائع کے مطابق مرکزی وزارت کو ارسال کی گئی ہے۔ رپورٹ میں دفعہ 370 کے بعد یہاں کے حالات سے متاثرہ تاجروں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں تاجروں اور دوسرے تجارت پیشہ افراد ملازمین کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے، اس کی جانکاری گورنر موصوف کو فراہم کی گئی۔ واضح رہے کہ لیفٹنٹ گورنر نے نامساعد حالات اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نقصانات کی رپورٹ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل بھی دی۔ پچھلی بار بات چیت میں ہم نے ایک چرچا کری تھی، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ سامانیہ روپ سے ٹرانسپیرنٹ گورننس اور گڈ گورننس، پیپل سینٹرک گورننس، یہ اس کو فوکس مان کر کے کیندر بندو، اسی کو مان کر کے ہم لوگ کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی جانکاری میں ہے کہ 2019 جون میں بیک ٹو ولیج کارکرم یہاں ہوا تھا، فرسٹ فیز کا۔ پھر بیک ٹو ولیج 1 میں بڑا اتساہ تھا لوگوں کے من میں، لوگوں کو ایک نیا انبھو آیا تھا، اور میں کہوں کہ اتسو جیسا ماحول تھا، فیسٹیوٹی کا ماحول تھا گاؤں میں۔ بیک ٹو ولیج 2 ہوا، لوگوں کی اپیکشائیں جگیں، ایسپیریشنز اتنی ہائی ہو گئیں کہ لوگوں کو لگا کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں مانتا ہوں کہ اس میں کافی کام ہوا ہے، اور جنتا سے سیدھا سمواد پرشاسن کا رہے، مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی اچھے شاسن کی پراتھمک اور انیواریہ اور اپریہاریہ شرط ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں کٹھنائیاں آئیں گی، بیک ٹو ولیج 3
महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती 2 अक्टूबर से करने का फैसला हम सब ने किया है, लेकिन पीछे अनुभव के आधार पर जो कमियां समझ में आई थी, अपने हिसाब से हम सब ने जितना भगवान ने बुद्धि दी है उसको मिलजुल करके सुधारने की भी कोशिश की है। पर क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के मन में कि ये केवल अभियान था, काम नहीं हुआ है। मैं कुछ जिलों का आंकड़ा पढ़ना चाहता हूं और ये कागज भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और दूसरी बात कि एक बहुत साहसिक निर्णय यहाँ के प्रशासन ने किया है कि जो काम हुए हैं उसको पब्लिक डोमेन में हमने डाल दिया है। अगर किसी को आपत्ति है, कोई क्लेम करता है कि ये काम नहीं हुआ है, तो हम उसका स्वागत करेंगे कि वो बतावे कि ये काम नहीं हुआ है, तो हम इसको देखेंगे कि वो काम नहीं हुआ है तो फिर क्यों नहीं हुआ है और क्यों गलत रिपोर्टिंग की गई। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 101 काम सभी पंचायतों को मिला करके टेकअप हुए थे। अनुमानित व्यय जो है एस्टिमेटेड कास्ट 282.63 करोड़ थी। अभी तक एक्सपेंडिचर 256.66 हो गया है। मुल्क में कोरोना वायरस ने 49 लाख की तादाद को पार किया है, जबकि एक दिन में 83,809 नए मामला सामने आकर पिछले 24 घंटों में 1,054 अवातें हुई हैं। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 80,774 तक पहुंच गई है। महकमे सेहत के ताउन से हंदवाड़ा बाजार में कोविड-19 टेस्ट कैंप कामयाबी से अंजाम पजीर हो रहा है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे सईद कबीर गिलानी ने इतला दी है कि कोविड के सिलसिले में जो नमूने हंदवाड़ा से लिए जा रहे हैं अभी तक कामयाबी हासिल हो रही है, जबकि ये टेस्टिंग कैंप का दूसरा मरहला था। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हंदवाड़ा ने कहा कि उन्होंने तमाम बाशिंदों को खुसूसन दुकानदारों से इस कैंप में आने की सलाह दी है ताकि वो इस मुफ्त कैंप का फ़ायदा उठा सकें और अपने अहल अयाल की हिफाजत और फलाह व बहबूद के लिए नमूने की जांच करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हंदवाड़ा के बटोकोट इलाके में भी एक मुफ्त कैंप का इनेकाद किया है। कैंप का एहतमाम तहसील अस्पताल हंदवाड़ा के इश्तराक से किया गया है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि वो इन कैंपों में आकर अपने नमूने जाँच के लिए दें। कबीर साहब, आपने ये पहले भी सुन लिया है और आपने खबरों अपने मीडिया के ज़रिए भी तमाम अखबारों में, रेडियो में, व्हाट्सएप पर भी हर एक आदमी को ये टेस्ट ज़रूरी करवाना है। ख़ासकर जो इस वक्त हमारी मुहिम जारी है वो ये है कि जो ख़ासकर दुकानदार हजरात जो है उनकी टेस्ट कराना पहले नंबर पर है। हमने जो 11 तारीख से शुरू किया है कि हंदवाड़ा में इस वक्त 335 से ज़ायद हो गए हैं टेस्ट। तीन दिन से वहाँ पर कराए हैं। आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज वहाँ पर 136 टेस्ट हो गए और मुझे उम्मीद है कि कल तक वो उनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, शाम तक ही आ जाएगा। और पिछले जो 2 दिन के बाद अगर मैं हंदवाड़ा की करूँगा, वहाँ पर 175 में 3 जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आ गए हैं और बाकी जो जिस गली खासकर हमें वहाँ पर जो सब्जी गली का मसला था उसमें हर एक आदमी शक कर रहा था कि इसमें ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे, लेकिन उसमें भी कोई पॉजिटिव नहीं आए। खुदा का शुक्र है। सिर्फ एक आदमी वहाँ पर जो पनीर का फरोख्त कर रहा था मच्छीपोरा का, वो एक आदमी वहाँ पर पॉजिटिव आ गया। वो पहले ही बीमार था, वो पॉजिटिव आ गया। 835 के और इस वक्त मैं वडीपोरा में हूँ और यहाँ पर भी मैं हर एक दुकानदार को दुकान मैंने उनको वाज़ह किया कि ये टेस्ट करवाना लाजमी है। अगर आप ये टेस्ट नहीं करवाएंगे तो हम आपका दुकान जो है इसको हम आइंदा काम करने नहीं। वो हेल्थ जो डिपार्टमेंट जो है वो उनके ज़रिए वो होम क्वारंटाइन रहते हैं। अलहदा अपने कमरा जो है वो वहाँ पर वो सेलेक्ट उनके लिए कर रहे हैं, अलहदा बाथरूम वहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और घर वालों को वहाँ पर सख्ती से हिदायत की जाती है कि इसको अपने से अलहदा रखें। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, यहाँ लेते एक वक्फा। मेयर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हंदवाड़ा, एक ऐसा नाम जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। हमारे यहाँ हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मेयर्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। आज ही कांटेक्ट करें मेयर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नियर न्यू बस स्टैंड हंदवाड़ा। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं।
डॉक्टर सिद्धार्थ बिंदु, थायराइड और शुगर मरीजों के लिए, हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला, लिवर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के मरीजों के लिए डॉक्टर हिलाल अहमद डार पेशी खदमत रहते हैं। गले, नाक और कान के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर आसिफ अकबर सोफी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। बच्चों के लिए तजुर्बाकार और काबिल डॉक्टर इकबाल मुश्ताक। अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए राब्ता करें 9107 02 0027 7889 526378 01955 262014। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम में पेश है मज़ीद खबरें। ज़िला शुपायां के भौरी हेलन में सिकाई मार्शल आर्ट एसोसिएशन की तरफ से TRC में 7 रोज़ा तरबीती कैंप का इख्तिताम हुआ। कैंप का मकसद मौजूदा वबाई अमराज में बच्चों की सुस्ती को दूर करना था। मकामी अफसरान के साथ साथ समाजी कारकुनों ने भी इस कैंप का दौरा किया और मुंतज़मीन की तारीफ़ की। शुरका ने ANN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वबाई मर्ज़ में लोग तनाव के शिकार हुए थे और इस कैंप की वजह से वो अब सुकून हासिल कर रहे हैं और तवक्को करते हैं कि इससे वो सबकी क़ुव्वत मदाफ़ में इजाफ़ा करेंगे। इस कैंप की सरपरस्ती CRPF 14 बटालियन ने की। इस मौके पर CO CRPF ने कहा कि ज़िला शुपायां में बच्चों की सलाहियत बहुत ज़्यादा है और वो हर शोबे में नुमायाँ कारकर्दगी दिखा सकते हैं। मेरा नाम राजेश स्टाक है। मैं मार्शल आर्ट एसोसिएशन शोपियान का प्लेयर हूँ। शोपियान की तरफ से खेलता हूँ और माशाल्लाह मैंने बहुत सारे नेशनल्स इंटरनेशनल्स खेले हैं। और इस साल जो कोविड की वजह से हम बाहर नहीं निकल पाए तो हमारा जो इस साल का इवेंट था वो ऑनलाइन इवेंट था, जो कि हमने घर बैठे ही ऑनलाइन किया और जिसमें मैंने न कि सिर्फ अपने उसातिज़ा का, न कि अपने पेरेंट्स का, बल्कि अपनी कंट्री का नाम रोशन किया। मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, जो कि ऑनलाइन इंटरनेशनल इवेंट था हमारा। और साथ ही साथ में मेरे यहाँ पे 5-6 साल हो गए इस गेम को खेलते हुए। मतलब ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, इसे फिज़िकली फ़िट रहते हैं हम लोग, हर चाहे गर्ल हो, बॉय हो, चाहे मतलब एजड हो या चाहे छोटे छोटे बच्चे, हर किसी को चाहे वो फिज़िकली फ़िट रहे, इस फील्ड में आए, देखे, मतलब एक्सपोजर मिलता है, बाहर जाते हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको कैसे शौक बढ़ गया इस फील्ड में? जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बॉयज़ हायर सेकेंडरी के पास रहता हूँ। ऐसे हमने बॉयज़ हायर सेकेंडरी में हमारे क्लासेस शुरू होते हैं, वहाँ पे हमारे क्लासेस चल रहे थे। हमारे ताहिर सर जो थे, उस टाइम में नहीं जानता था, लेकिन वहाँ पे क्लास होते। फिर मैंने ये आराम से वहाँ पे देखा बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए, तो मेरे अंदर भी एक जज्बा जैसे पैदा हो गया और मैंने भी यूनिफॉर्म लाई, मैंने भी क्लासेस स्टार्ट किए। फिर आगे अल्लाह ताला के फजल से, अपने असातिज़ा की दुआ से, अपने माँ बाप की दुआ से मैं बहुत आगे चला गया। मैंने ना कि नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल निकाले, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने नेपाल में गोल्ड मेडल निकाला, भूटान में गोल्ड मेडल निकाला और अब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये इवेंट था यहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल निकाला अपनी असातिज़ा की वजह से। तो मेरा नाम जुर्जाना यूसुफ है। मैं सिपाही मार्शल आर्ट एसोसिएशन शोपियान से हूँ। हमारा जो कैंप चल रहा है 7 डेज़ का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक सिखाए जाते हैं। जैसे कि सेल्फ डिफेंस की बात करें, और गर्ल जो है उन्हें वो मार्शल आर्ट में सेल्फ डिफेंस के लिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम आज की सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो गर्ल्स को बहुत ही ज़्यादा मोलेस्टिंग, हरासमेंट को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए गर्ल्स को उन्हें मार्शल आर्ट की जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है उन्हें वो लेनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो है हम इससे इंडिपेंडेंट रहते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं और हम फ्रीली जाते हैं और हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और सेल्फ डिफेंस से हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं हर किसी चीज़ को। और अगर हम बात करेंगे शोपियान की, तो शोपियान में हमारी बहुत ही अच्छे कोच हैं माशाल्लाह, वो हमें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। वो हर डे पर डे हमें क्या अच्छे टेक्निक सिखाते हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ हर किसी गर्ल्स को, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में अगर हम बात करेंगे तो गर्ल्स को नहीं, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं आप ज्वाइन मत करो क्या, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे शोपियान की, तो शोपियान जो है यहाँ पर ज़्यादातर सोसाइटी के जो होते हैं उन्हें वो गर्ल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं कुछ करने के लिए। तो मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उन्हें अपने गर्ल्स को जो अपनी
ان کے بیٹیاں ہیں انہیں جانا دینا چاہیے، کیونکہ پہلے میری فیملی بھی کہتی تھی کہ مت جاؤ، کیونکہ یہاں کے حالات زیادہ شوپان کے حالات زیادہ ٹھیک نہیں رہتے. لیکن پھر جب میں نے حال ہی میں نیشنل میں گولڈ میڈل نکالا تو پھر میرے گھر والے بہت ہی زیادہ انسپائر ہوئے اور آج وہ مجھے اچھی طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں تم جاؤ، تم انٹرنیشنل جاؤ، تم کھیلو، تم ہر کوئی اسپورٹس اگر میں جوائن کرتی، کیونکہ اسپورٹ جو ہے اس سے ہم فزیکلی فٹ رہتے ہیں اور مینٹلی بھی ہم فٹ رہتے ہیں. جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کل سری نگر میں منعقد ہوئی. میٹنگ کی صدارت پارٹی کی سربراہ بیگم خالدہ شاہ نے انجام دی. اس موقع پر یہاں عوامی نیشنل کانفرنس کے مظفر شاہ کے علاوہ باقی ممبران اور اعلیٰ عہدیداران بھی موجود رہے. ورکنگ کمیٹی کی اس میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کے تازہ ترین صورتحال دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کے لیے غور و خوض عمل میں لایا گیا اور اس سلسلے میں مختلف معاملات پر بات کی گئی. اس میں ریزن یہ تھا کہ جو آج تک ہم نے کام کیا ہے اس سلسلے میں وہ سب یہاں پہ ہم مل بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں اور ان کے سامنے رکھیں. ان کو پہلے سے سب کو معلوم ہے، کیونکہ آج کل تو پرانا زمانہ نہیں ہے کہ پاس میں بلا کے بات کرنی پڑتی ہے. وہ تو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ نہیں، مل کے بیٹھ کے بات کریں گے تو بہتر رہے گا. میٹنگ تھی کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم 370 35A اور جو بھی قانون ہم پہ غلط لاگو کیے گئے اور جو ہمارے سچ میں ہمارے قانون تھے اپنے، ان کو ہٹایا گیا 9 اگست 1953 پہ، وہ سب ہم واپس لے کے وہ تو ضرور بات کریں گے. وہ تو ہم سے بتا کے گئے وہ یہ سب بات کرنے والے ہیں، لیکن معلوم نہیں مجھے کیوں شک ہے کہ ان کو بات کرنے بھی دیا جائے گا کہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ تو چال بازیوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں. کچھ نہ کچھ بہانہ بنائیں گے، کچھ کریں گے، لیکن پتہ نہیں مجھے شک ہے ان کو بولنے دیں گے کہ نہیں بولنے دیں گے. لیکن اگر بولنے دیا تو وہ ضرور ہر بات کو ایوان کے سامنے رکھیں گے. اور پریولیج موشن کے بارے میں تو ہم نے انہیں خاص طور پہ ان سے کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب کی بار ضرور وہاں پہ یہ پریولیج موشن رکھی جائے. اور سب جو اپوزیشن کے ہیں ان سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی خود بات کی ہے جب جیل میں تھے، جب ان دنوں میں جب ہم بند تھے. ہر ایک سے میں نے الگ الگ بات کی ہے، ہر ایک ہمارے حق میں ہے. لیکن اب اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہوں وہاں پہ اس کو رکھنے کے لیے. ہم نے تو پورا مسودہ بنا کے بھیجا ہے، سب کچھ تیار ہے. جب پچھلی بار اور گپکار ڈکلیریشن کے بارے میں تو ہم اس کے اوپر سب پوری طرح سے قائم ہیں. روز کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ اب صرف کچھ پارٹیوں کی بات نہیں ہے، یہ اب پیپلز موومنٹ ہے. وہ تو ہم نے بھی ان کے اوپر FIR کیا ہوا ہے. لیکن یہ جس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں نا، وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے چنبل کے ڈاکو بیٹھے ہوں اور وہ اپنا حکم چلا رہے ہیں. قانون کیا ہوتا ہے، کس طرح سے اسے چلایا جاتا ہے، ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اصل میں برابر سے. کیونکہ ایسے لوگ ممبر بنے ہیں جنہیں سیاست کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. کچھ کے اوپر تو اتنے سارے کیسز ہیں کہ انسان حیران ہے کہ ایسے انسان کو تو معمولی سے معمولی جگہ میں نہیں رکھا جا سکتا. پارلیمنٹ میں کیسے پہنچا ہے، یہی حیرت ہے. تو ہم کیسے امید کریں کہ وہ کوئی صحیح بات کریں گے، انہیں جب پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا. کشمیر کا تو خاص طور پہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے. وہ یوں ہی بولتے ہیں 370 35A، وہ جانتے نہیں ہیں وہ چیز کیا ہے. بزدلوں کی پارٹی ہے نا. عورت کمزور نہیں ہوتی ہے، عورت ہی ایک بچے کی زندگی بناتی ہے، تب وہ جا کے بڑا ہو کے لیڈر بنتا ہے یا کسی بھی اونچے مقام پہ پہنچتا ہے، جب ماں اسے اس لائق بناتی ہے. کیونکہ ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. وہ تو نہیں ہے. باقی رہا یہ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ، کون سی بیٹی کو بچاتے ہیں؟ سڑکوں پہ ریپ ہوتے رہتے ہیں. میرے جیسی عمر کی عورت بھی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، تو جوان بچیوں کی وہاں پہ عصمت کہاں ہے محفوظ؟ وہ تو سراسر ظلم ہے نا. وہ تو سراسر ظلم ہے ان کو بند رکھنا. کون سا قتل کیا ہے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے جس کے لیے انہیں اتنے مہینوں سے بند رکھا ہوا ہے، رکھ کے رکھا ہوا ہے. چاہے کوئی کتنا بھی بولتا ہے، ان کے کانوں پہ تو مکھی تک نہیں جاتی. شمالی کشمیر کے سوپور قصبے کے دور دراز علاقوں میں موبائل رابطہ بحال کیا گیا ہے. ایک خبر رساں ایجنسی کو ایک اہلکار نے بتایا کہ سوپور کے دیہات راجپورہ اور رامپورہ میں پہلی بار موبائل رابطے کی سہولیات فراہم کی گئی. انہوں نے کہا کہ ریلائنس جیو کے ذریعے ایک موبائل ٹاور نصب کیا گیا اور اس کو جمعہ کے دن دونوں دیہاتوں میں موبائل اور انٹرنیٹ رابطے کے لیے
فعال بنایا گیا۔ یہ دونوں دیہات اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، تاہم ان علاقوں میں کئی دہائیوں سے موبائل فون رابطے کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ دریں اثنا مقامی لوگوں نے موبائل انتظامیہ کو موبائل رابطے کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا ہے۔ بتانا چاہتا ہوں، میں اس وقت راجپورہ میں ہوں، یہ میرا گاؤں ہے اور یہ سوپور سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے اور ہم یہاں پر رہتے ہیں، اس کو راجپورہ کہتے ہیں، رامپورہ بھی۔ بہت خوش ہیں جو یہاں پر موبائل خدمات جیو کی مطلب شروع ہوئی ہیں، تو ہم بہت خوش ہیں اس سے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہم بھی مطلب کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا سے، کیونکہ ہم بیکورڈ تھے کمپلیٹلی، موبائل خدمات ہمارے پاس نہیں تھی، تو ہم اس سے اور زیادہ مطلب ہم بیکورڈنیس میں تھے۔ ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ موبائل کے ذریعے آج سب کچھ پتہ چلتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ نہیں کر سکتے، ویسے ہی وہ گوگل کلاس پہ پڑھتے ہیں، ہم اس سے ڈپرائیو تھے، ہم کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ بہت سارے کلاس ہے جو ہمیں مس ہوئے ہیں۔ کل سے جب یہ ٹاور سٹارٹ ہوا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیسے کون سے فنکشن ہوتے ہیں، ہمیں کل سے پتہ چلا ہے۔ وی آر ڈپرائیوڈ فرام آل تھنگس بیکاز آف دس نیٹ ورک فنکشن۔ وی ہیو بلانگ فرام پور نیٹ ورک کنیکشن۔ ہمیں جو یہ جیو ٹاور کل سے یہاں پر سٹارٹ ہوا ہے، بہت خوشی ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ بچے کیسے کیسے راستے پہ پڑھتے ہیں، فون کرتے ہیں۔ سی پی آئی ایم کی طرف سے کل ایک احتجاج رقم کیا گیا۔ احتجاج میں شامل عہدیدار اور کارکنان دفعہ 370 اور 4G انٹرنیٹ سہولیات کی بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سی پی آئی ایم کے لیڈران نے کہا، سی پی آئی ایم کے سینٹرل سیکرٹری سیتارام یچوری کے خلاف جو کارروائی دلی پولیس نے کی ہے، ہم اس کی کڑی نندا کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں وہ واپس لیا جائے۔ سی پی آئی ایم کی ایک واحد آواز ہے جو ملک اور ملک کے باہر بھی بڑی آواز ہے، جن کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، 370 کو بحال کیا جانا چاہیے۔ جو ابروگیشن ہوا ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہماری جو سینٹرل پولیٹ بیورو ممبر ہے، اس نے اس کی پہلے بھی مخالفت کی ہے اور وہ آج بھی مخالفت کرے۔ گپکار ڈکلیریشن میں سبھی پارٹیاں، تقریباً میکسیمم پارٹیاں ملی ہے۔ گپکار ڈکلیریشن میں یہی ہے کہ 370 کو بحال کیا جانا چاہیے، ہم بھی اسی کے کڑی ہے۔ رہی بات کہ احتجاج سے کیا ہوگا، بریگزٹ کا معاملہ احتجاج سے حل ہوا ہے، دنیا کے تمام معاملے احتجاج سے حل ہوئے، پیسفل پروٹیسٹ سے حل ہوئے، اور یقین کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سرکار جو فیسسٹ رجیم ہے یہ رہنے والی نہیں ہے، اور انشاءاللہ 370۔ ابھی تک کہاں تھے آپ؟ ہم 370 کے بعد یہاں پر جو پابندیاں لگائی گئی ہے، اور اس کے بعد مارچ سے کووڈ ہوا ہے، کووڈ کی مہاماری کی وجہ سے ہم سڑکوں پہ نہیں آئے ہیں۔ جموں میں ہماری جو اسٹیٹ سیکرٹری، جو ہمارے اسٹیٹ لاک ڈاؤن سے نہیں ڈرے ہیں، مہاماری سے ڈرے ہیں، لاک ڈاؤن سے نہیں ڈرے۔ مہاماری ہے اس لیے نہیں، اس سے سرکار نے ہمیں کہیں جمع ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ پریس کے ممبر ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں جمع ہونے نہیں دیے جاتے، لیکن جموں میں ہم نے احتجاج کیا۔ بیک ٹو ولیج پروگرام کے سلسلے میں تیاریاں عروج پر ہیں۔ بی ڈی سی صدروں کی طرف سے کل کئی علاقوں میں میٹنگیں طلب کی گئی۔ بی ڈی سی چیئرپرسن زچل ڈار کی صدارت میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بلاک ڈیولپمنٹ افسران کے علاوہ بی ڈی سی ممبران نے بھی شرکت کی۔ جی، آج ہم نے اس لیے میٹنگ بلائی تھی، تمام سرپنچ جو مجھے 15 پنچایت آئی تھی، ان کی میٹنگ میں نے آج بلائی تھی اپنے آفس میں۔ تو ہم نے مطلب جو بیک ٹو ولیج کا آج پروگرام چل رہا ہے، اسی کے بارے میں ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہوئی ہے، جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کے پلانس ہیں، تو اسی بارے میں ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ میم بہت سارے لوگ جو آج کا بیک ٹو ولیج ہوگا تو وہ تو اچھا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلے کا کیا کیا ہوا، مطلب ہم نے سیکنڈ دیا تو اس میں کچھ نہیں ہوا، دوسرا ہوا تو اس میں بھی کچھ نہیں ہوا، آج تو تیسرا ایڈمیشن سر کام کر رہی، پتہ نہیں کیا پرابلم آ رہی، پیسوں کے بارے میں شاید ان کو مشکلات آ رہی۔ دیکھیے جی، یہ ہماری پہلی میٹنگ تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہاں بی ڈی سی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، تو میں نے انیشیٹو لیا کہ جتنے بھی سرپنچز ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ ہماری بی ڈی سی مین ہیں، انٹریکشن ہو جائے ان کے ساتھ، ان کی جو ان کے معاملے ہیں، جو ان کے ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، تو ان پہ بات کی جائے۔ انشاءاللہ مجھے یہی لگا کہ بہت اچھا رہا ہمارا یہ سیشن، اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں راجبا کی اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے ابھی تھوڑا بہت اگر ہم دیکھا جائے اوور آل تھوڑا پیچھے ہے، اتنا بھی پیچھے نہیں لیکن پیچھے ہے، تو اس پہ ہم بہت زوروں سے کام کر رہے ہیں۔ میرا پورا سٹاف ہے، سرپنچ صاحبان پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ within 6 months or within 7 months آپ ریزلٹس دیکھیں گے آن گراؤنڈ۔ سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ بے روزگار انجینئروں نے کل ایک بار پھر اپنے مطالبات کو لے کر سری نگر میں اپنا احتجاج رقم کیا۔ یہ بے روزگار نوجوان
हाल ही में लिए गए फैसले के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। इस मौके पर सरकार से मुतालबा किया गया कि सेल्फ हेल्प स्कीम को फौरी तौर बहाल किया जाए। बसूरत दीगर इस ग्रुप से वाबस्ता अफराद को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे फिर से अरेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट को। लास्ट मंडे को हमने सिविल सेक्रेटरी के सामने धरना की दिया। हमें पुलिस अफसर ने कहा कि हम आपकी अपॉइंटमेंट करवाएंगे चीफ सेक्रेटरी से। हम ये सोच रहे थे कि हम अपनी बात चीफ सेक्रेटरी सामने के रखेंगे, एलजी साहब के सामने रखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो गया है अभी तक। एलजी साहब को परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये भी बोला कि मेरी नॉलेज में अभी तक आया नहीं है। अब तब तो वो आ गया उनकी नॉलेज में, तब से तो अब 3 दिन हो गए। क्या कोई मीटिंग हो गई इस पे? क्या हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात हुई? क्या एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ बात होगी? नहीं हुई। आज हम आपके लोगों के वास्ते से ये बताना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम 2 तारीख को 2 अक्टूबर को हम राजभवन में धरना देंगे। 10,000 लड़के जम्मू से लड़के आ रहे हैं, कश्मीर से और लद्दाख से भी लड़के आएंगे। 2 तारीख को हम वहीं पे बैठेंगे। हम अपने आप को कोर्ट अरेस्ट करेंगे, लेकिन तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इस ऑर्डर को रिवोक न किया जाए। सफर का उर्दू खबरनामा खत्म होने से पहले खास खबरें एक बार फिर। जिला पुलवामा के काकपोरा मारवल इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, इलाके में तलाशी मुहिम जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जम्मू कश्मीर में लोगों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी, कल श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इस बात का किया इजहार। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में कोविड टेस्ट का दूसरा मरहला कामयाबी से हासिल, जबकि दुकानदारों से की गई अपील की वो नमूने के लिए आए। और जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल एक मीटिंग मुनाकिद। इसके साथ ही सफर का उर्दू खबरनामा खत्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।